الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ بہت ہی احترام کے قابل، عزت اور اکرام کے لائق برادران اسلام، عزیز اور دوستو، بیانات کا ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے، امت کے لیے راستہ کیا ہے اور منزل کیا ہے، ہماری کس طرف ہم کو جانا ہے، اس کا راستہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں مختلف بیانات ہوئے، گزشتہ 3 جو بیانات ہوئے گزشتہ، اس کا موضوع ہے کہ ہماری پوری امت، پورے مسلمان اس ملک میں نفسیاتی مریض نہ بنے، یعنی مسلمانوں کی سوچ جو ہے بیمار نہ ہو جائے، ایسی سوچ جس سے ناکامی آتی ہے، اداسی پیدا ہو جاتی ہے، ہمت ٹوٹ جاتی ہے، ایسی ہماری سوچ نہ ہو جائے، سائیکک نہ ہو جائیں ہم بحیثیت قوم، اور اگر سوچ ہی بیمار ہو جائے تو پھر اس کو کوئی کامیاب نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے قرآن پاک میں کیا نسخہ ہے، پوری قوم کی سوچ صحت مند رہے، معاملات کو صحیح انداز میں سوچے اور حالات کا صحیح انداز میں مقابلہ کرے، تو نفسیاتی سوچ، دماغی صحت کے لیے قرآن میں کیا نسخہ ہے، خاص طور پہ مشکل حالات میں بھی ذہنی سانچہ برقرار رہے، سوچنے کا ڈھنگ صحیح رہے، سخت مشکل حالات میں بھی۔ تو قرآن مجید میں اس کے لیے 3 اصول دیے گئے ہیں۔ پہلا اصول ہے صبر، اور دوسرا اصول ہے توکل، اور تیسرا اصول ہے توبہ۔ ان 3 چیزوں کو اچھی طرح سمجھا جائے، اختیار کیا جائے تو کوئی قوم ناکام نہیں ہو سکتی، مسلمان ناکام نہیں ہو سکتے۔ مشکل سے مشکل حالات میں بھی اس کو فیس کرنے کا سلیقہ آ جائے گا۔ تو صبر پہ ایک بیان مستقل، صبر کا اصل مفہوم کیا ہے، قرآن میں اہمیت کیا ہے، اس پہ ہوا۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضور کی سیرت میں صبر کا کیا مقام ہے، کس طرح حضور نے اجتماعی معاملات میں، قومی معاملات میں، حالات کو ڈیل کرنے میں کس طرح سے صبر کیا ہے، اس کے مظاہر کیا ہے۔ اور پھر آزادی کی بات سے یہ جو اسلام کی صبر کی تعلیم ہے، اس کو مسلمان کتنا یاد رکھ سکے ہیں اور کہاں کہاں گڑبڑا گئے ہیں، کہ صبر کا جو رویہ ہے جمنے کا، اس کے سلسلے میں کہاں کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں۔ یہ جو تعلیم ہے اس قومی معاملات میں صبر کی، اس میں کہاں کہاں قدم بہک رہے ہیں، اس کا تذکرہ چل رہا تھا۔ تو تھوڑی سی بات رہ گئی اس میں، بے صبری، صبر کی بات چل رہی تھی۔ بے صبری یہ بھی ہے کہ اس وقت ہندوستان میں کن چیزوں کو اہمیت دینا چاہیے، مسلمانوں کو کن چیزوں کو اہمیت دے کر ٹارگٹ بنا کے کام کرنا چاہیے، پہلے اس پہ توجہ دینا چاہیے، اس پر نظر ٹکی رہے، یہ صبر ہے۔ اور جو چیزیں غیر اہم ہیں، بیکار قسم کی ہے، اس میں پھنس جانا، نان ایشوز میں الجھ جانا، یہ بے صبری ہے قرآن کی زبان میں، بے صبرا پنا ہے۔ یہ اصل ایشوز چھوڑ کے بیکار کی چیزوں میں پھنس جانا، نان ایشوز میں۔ تو اس سلسلے میں ترجیحات کیا ہے ہندوستان میں بحیثیت امت، ہم کو کن چیزوں کو ترجیح دینا ہے، پریفرنس دینا ہے۔
اس ملک میں اسلام کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں جو رائے بن گئی ہے یہاں کی پبلک کی، اکثر لوگوں کی، اس کو متاثر کرنا یہ ہمارا مشن ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کے بارے میں، اسلام کے بارے میں جو سوچ بن گئی ہے وہ سوچ ان کی دور کرنا، صحیح سوچ ان کی بنے، اس کے لیے جو تدبیریں چاہیے وہ کرنا، یہ ہے مقصد۔ اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں، مسلمانوں کے بارے میں غلط فہمیاں، غلط سوچ، یہ مشن ہونا چاہیے نمبر 1 پر۔ یہ مسلمانوں کے آخرت کی نجات کے لیے بھی ضروری ہے، اور دنیا میں بھی مسلمانوں کے اس ملک میں باقی رہنے کے لیے ضروری ہے۔ مسلمان باقی رہیں اور ترقی کرے، اس کے لیے ضروری ہے۔ اب حال یہ ہے کہ میڈیا کے اثر سے، پروپیگنڈے سے، کئی وجوہات سے ایک بہت بڑی تعداد ہمارے ملک کی آبادی کی وہ ہے جو مسلمانوں کو دہشت گرد سمجھ رہے ہیں۔ ان لوگوں کے مزاج میں سختی ہوتی ہے، انتہا پسندی ہوتی ہے، بڑے ریجڈ ہوتے ہیں اور لڑنے مارنے کو ہمیشہ تیار رہتے ہیں، بات سمجھتے نہیں ہیں، اپنی رائے سے ہٹ کے دوسروں کی رائے ہے، دوسرے مذہب ہے، اس سے نفرت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، دہشت گرد ہیں۔ یہ بہت پھیلایا گیا۔ دوسرے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بہت بات پھیلائی جا رہی ہے کہ وہ خود بھی دہشت گردی کی تعلیم دیتے ہیں، دوسروں کو برداشت نہیں کرنے کی تعلیم دیتے ہیں، اور حضور کے بارے میں بہت مستقل چینلز کام کر رہے ہیں، جھوٹے جھوٹے الزامات وہ لگائے جا رہے ہیں، اور قرآن کے بارے میں بھی بہت ساری ایسی تشریحات کی جا رہی ہیں کہ غلط فہمیاں پھیل گئی، اور مسلمانوں نے یہاں کئی صدیوں حکومت کی ہے، تو وہ ہماری حکمرانی کے بارے میں بھی، ہماری جو ہسٹری ہے اس کے بارے میں ایسا ذہن بنا دیا گیا ہے کہ اس وقت ہندوستان کے جو بھی پرابلمس ہیں، جتنے بھی اس ملک میں پرابلمس ہیں، یہ مسلمانوں نے جو غلط حکومت کی ہے سب کی جڑ اسی سے ملتی ہے۔ مسلمانوں نے سابقہ ہسٹری میں جو ظلم کیا، جو یہاں اقدامات کیے، اسی کی وجہ سے ملک میں سارے مسائل ہیں، یہ ذہن بنایا گیا ہے، بہت بڑے پیمانے پر بنایا گیا ہے۔ تو اب ایسے حالات میں جب ہمارے ملک کے لوگ ہم کو ایک بوجھ سمجھ رہے ہیں، اس ملک کے لیے ایک بوجھ ہے، دشمن بھی سمجھ رہے ہیں، کیا کیا سمجھ رہے ہیں، اور کم سے کم یہ کہ ہم کو ایک بوجھ سمجھ رہے ہیں، تو ایسی حالات میں ہم خوش کیسے رہ سکتے ہیں ان کے بیچ میں؟ جب تک ان کا ذہن نہ بدلے ہم خوشی سے کھا سکتے ہیں کیسا، کما کیسے سکتے ہیں، ترقی کیسے کر سکتے ہیں؟ پورے اطراف کے لوگ جو ہے ایسی سوچوں میں مبتلا ہے۔ تو سب سے پہلا کام کیا ہے مسلمانوں کا کہ مسلمانوں کے بارے میں پازیٹیو تھنکنگ آئے یہاں کی آبادی کی، اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے، اور یہ کام کرنے کے لیے کوئی 1-2 آدمی کرنے کا کام نہیں ہے، اس میں کروڑوں کا ذہن خراب ہے تو کروڑوں لوگ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے نمبر 1 پہ۔ جب تک نفرت نہیں جائے گی، معمولی ایشوز پہ ہنگامے کرنے سے کوئی مطلب نہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ رائے جو نگیٹو ہو گئی ہے اس کو پازیٹیو بنانے پہ ہماری پوری تحریکیں، پورے ادارے، پورے افراد سب مل کے کام کریں، یہ پہلی ترجیح ہے۔ پھر دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ ہم لوگ اسلام کا نمونہ بنیں۔ اسلام جو ہے واقعی بہت بہترین دین ہے، اگر اس کا ہم نمونہ بنیں تو دنیا کی ہر طبقہ دیوانہ ہو جائے گا، چاہے گا۔ اب ہم زبان سے تو بول رہے ہیں لیکن عمل ہماری امت کا اس کے خلاف ہے، تو اس سے بھی جو ہے رکاوٹ ہوتی ہے۔ اس لیے کوشش ہونی چاہیے کہ جتنا ہو سکے مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں اسلام کا نمونہ بنے۔ کاروبار کرتے وقت، لوگوں سے لین دین کرتے وقت ہر مسلمان یہ سوچے کہ میں حضور کا نمائندہ ہوں، اگر میں رف بات کروں گا تو اسلام کے بارے میں لوگوں کی رائے خراب ہوگی، میں جہالت کروں گا تو اسلام کے بارے میں رائے خراب ہوگی، میں دھوکہ دوں گا تو اسلام کی رائے خراب ہوگی۔
میں 2 نمبر کے کام کروں گا تو مسلمانوں اور اسلام کے بارے میں رائے خراب ہوگی۔ تو ہمارا عمل ایسا ہونا چاہیے مسلمانوں کا، سچائی والے، انصاف والے، محنتی، ایماندار، خاص طور پہ جو اجتماعی جو پبلک ریلیشن سے متعلق جو بیہیویئر ہے وہ صحیح ہونا چاہیے۔ اب تنہائی میں ماشاءاللہ تہجد کی عادت ہے، اللہ سے بہت اچھا تعلق ہے، یہ وہ لوگ کہاں دیکھیں گے؟ راتوں میں آ کے ہماری رات کیسے گزر رہی وہ تھوڑی دیکھیں گے، وہ تو ہم کو دیکھیں گے، بازار میں دیکھیں گے، مارکیٹ میں دیکھیں گے، آفس میں دیکھیں گے، کام کی جگہوں پہ دیکھیں گے۔ تو وہاں پر بھی ہمارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، ظاہر ہونا چاہیے کہ مسلمان مضبوط کردار کے ہوتے ہیں، اچھی سوچ کے ہوتے ہیں، بھروسے کے قابل ہوتے ہیں، باقی سارے انسانوں سے محبت رکھتے ہیں، دوسروں کو فائدہ دینے کا مزاج رکھتے ہیں۔ تو ہمارا کیریکٹر جو ہے وہ اسلام کا نمونہ بنے، ہم اسلام کی گواہی دیں۔ اب ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ خود مسجدوں کا خیال ہم نے نہیں رکھا، کتنی مسجدوں کو ویران کر دیا ہم نے، شہر میں کتنی مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں اس وقت، اطراف مسلمان ہیں، مسجدیں ویران۔ تو خود مسجد آباد کرنے کی فکر نہیں ہے، اور کہیں مساجد پہ اگر حملے ہو رہے ہیں، بابری مسجد گری ہے یا اب مختلف مساجد پہ مقدمات، تو وہاں بہت جوش دکھا رہے ہیں، وہاں جلوس نکال رہے ہیں، آپ کیا کیا کر رہے ہیں۔ کہیں مسجد کا مسئلہ آ گیا تو فوراً بھیڑ جمع ہوتی، وہی بھیڑ روزانہ کی 5 وقت کی نمازوں میں نہیں رہتی۔ غیر مسلموں کے بیچ میں مسجدیں ہیں، مسلمان وہاں جاتے ہی نہیں۔ تو ہم اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ ہم کو مسجدوں کی اہمیت نہیں ہے، اور ہم لڑائی کے موقع پہ بہت تیز ہو جاتے ہیں کہ مسجد کی عزت کرو، مسجد کے اوپر حملہ ہو رہا ہے۔ تو ہمارا کردار صحیح نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیسی محبت، احترام اور آپ کے طریقے کی پابندی ذاتی زندگی میں بالکل نہیں، اور دنیا والوں کو جلوس نکال کے بولتے ہیں کہ رسول اللہ کا احترام کرو، ان کی سیرت معلوم کرو، انہوں بہت اچھے تھے، وہ اچھے تھے، ان کو کیا معلوم؟ آپ کو خود نہیں معلوم حضور کیسے تھے؟ تو خود اپنا رویہ حضور کے بارے میں صحیح نہیں ہے تو دوسروں کو اچھا میسج کیسے جائے گا؟ ایسے ہی بہت فکر ہے، لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں، بہت سارے لوگوں کو بہت فکر ہے، ہونا چاہیے، غیرت کا مسئلہ ہے، بہت لڑکیاں جو ہے اسلام سے نکل رہی، تو غیر لے کے جا رہے ہیں، ان کے اوپر پھندے ڈال رہے ہیں، ان کو ورغلا رہے ہیں، ان کو سہولتیں دے رہے ہیں، تو اس پہ تو بہت غصہ آ رہا ہے۔ یہ دیکھو کہ آپ لڑکیوں کو کتنے حقوق دے رہے ہیں، لڑکیوں کی شادی کتنی مشکل بنا دی ہے آپ لوگوں نے۔ وہ دیکھتی ہے کہ بھئی عمر گزرتی جا رہی ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے، اور ہمارے امی ابا کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ حالات مسلم معاشرے کے ایسے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اچھا رشتہ آئے گا ہی نہیں۔ تو اب اس کو جو ہے آفس میں یا کالج میں کوئی ہمدردی دکھانے والا غیر مسلم ظاہری اخلاق والا نظر آتا ہے تو وہ چلی جاتی ہے۔ کتنا ظلم نہیں ہو رہا ہے لڑکیوں کے بارے میں، کیا کیا نہیں ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، تو ہم ان کے حقوق ادا نہیں کرتے، تو وہ بچیوں کو نفرت ہو جا رہی مسلمانوں سے، مسلم سوسائٹی سے کئی جگہ پر۔ جب ان کے حقوق ادا نہیں ہوں گے تو کیوں نفرت؟ اپنا کرنے کا کام ہم نہیں کر رہے ہیں، باقی جو ہے بس دوسرے جو غلطی کر رہے ہیں اسی پہ ہم شکایت کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ جو ہماری کمزوری ہے، پڑھائی میں کمزور، کاروبار میں کمزور، تجارت میں کمزور، عادتوں میں، محلے میں سماجی عادتیں اچھی نہیں، نوجوان بیکار پھر رہے ہیں، کوئی ہنر نہیں سیکھ رہے ہیں، بڑے لوگ بھی اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ یہ جو کمزوری ہے نا، اپنے آپ کو کمزور رکھنا، یہی موت کو دعوت دینا ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کا جو جج ہے لکھنے والا، اس نے لکھ دیا ہے کہ جو بھی اپنے آپ کو کمزور بنا کے رکھے گا، اچانک کوئی نہ کوئی حملہ کر کے ختم کر دے گا، کبھی بھی موت آ سکتی ہے اس کو، کبھی بھی زوال آ سکتا ہے اس کو۔ آپ نے اپنے کو کمزور کیوں بنایا؟ کمزور کی قسمت میں بربادی ہی ہے، آبادی نہیں ہے، تو کیوں کمزور بنا رہے اپنے آپ کو؟ قوم کو طاقتور بناؤ سب لوگ مل کے، اکیلے طاقتور بننے سے کام نہیں چلے گا، سب مل کے قوم کو بنائیں۔ قوم کی عزت ہماری عزت ہے، قوم کی طاقت ہماری طاقت ہے۔ قوم ساری جاہل رہے گی،
بزدل رہے گی، مایوس رہے گی، غریب رہے گی، فقیر رہے گی، بے ہنر رہے گی، اور چند لوگ جو ہے اچھی اچھی مسجدیں بنا لیں، اچھی اچھی بلڈنگیں، تو ان کی گارنٹی نہیں، کبھی بھی فساد ہوگا تو ختم ہو جائیں گے، ذلیل رہیں گے، قوم ذلیل رہے گی تو ہم ذلیل رہیں گے۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، اس واسطے پوری قوم کو اوپر لانے کی فکر ہونا ہے۔ تو بعد میں بھول نہ جاؤں، آپ کی اس مسجد کے تحت بھی ہم کوشش کر رہے ہیں آس پاس کے علاقوں میں، ابھی رپورٹ لگی ہوئی ہے چاہے کتنے کام یہاں ہو رہے ہیں، تو آپ حضرات حصہ لیجئے اس میں، اور جہاں جہاں بھی ہیں ہم مسلمان، ہم اپنا پیسہ کچھ اور اپنا وقت اپنی قوم کو ڈیولپ کرنے پہ لگائیں، طاقتور بنائیں اپنی قوم کو۔ اور ایک پوائنٹ کیا ہے، عدل و انصاف کا ذہن رہنا، جو سچائی، جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف ہم کو ہونا چاہیے، اور انصاف کی بات چاہے اپنے بارے میں ہو، غیر مسلم کے بارے میں ہو، انصاف کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہمارے لوگ ہیں تو ایک انصاف الگ، دوسرے لوگ ہیں تو ایک الگ، دوسروں پہ ظلم ہو تو مطلب نہیں، ہم پہ ظلم ہو تو بہت ہائے ہائے۔ اسلام میں انصاف کی، عدل کی بہت اہمیت ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو تم اللہ کے واسطے کھڑے ہو جاؤ اور انصاف کی گواہی دو۔ مسلمانوں کا کام ہے دنیا میں جہاں بھی رہیں انصاف کو قائم کرنا، اس کے لیے چاہے جتنی قربانی دینا پڑے، چاہے اپنا مفاد چھوڑنا پڑے، چاہے اپنے سگے بھائی کے خلاف جانا پڑے، چاہے محلے کے پورے مسلمانوں کے خلاف جانا پڑے، غیر مسلموں کے ساتھ جانا پڑے، انصاف کا تقاضا ہے، مگر انصاف کرنا ہے، انصاف چھوڑنے کی۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی بھی قوم کی دشمنی تم کو اس پر نہ ابھارے کہ تم انصاف چھوڑ دو، یہ جرم مت کرو کہ کسی کی نفرت کی وجہ سے اس کو غیر سمجھ کے آپ ظلم کر رہے ہیں، انصاف سے ہٹ کی بات کر رہے ہیں، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف سے کام لو، یہ تقوی سے قریب یہ ہے، اللہ سے ڈر کا تقاضا یہ ہے۔ تو تعصب نہیں ہونا چاہیے ہماری قوم میں، غیر مسلموں کے بارے میں کسی دوسری قوم میں میرا تیرا نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ایک دم جاہل لٹ قسم کا آدمی، نماز نہیں پڑھتا، دین پہ نہیں چلتا، کتنے جرم کرتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، اسلام پہ عمل تو نہیں ہے، مگر غیر کے بارے میں نفرت بہت ہے، تعصب بہت ہے، کفار لا اعتبار کر کے پوری قوت سے بولتا ہوں، حالانکہ خود لا اعتبار ہے۔ تو یہ جو ایک دم نفرت کا رویہ اور غیریت کا رویہ اور تعصب کا رویہ، ہمارے لوگ جو بھی کرے صحیح، دوسرے جو بھی کرے غلط، یہ رویہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو اللہ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ کبھی بھی تعصب مت کرو، اور سامنے والا ناانصافی کر رہا ہے تو اللہ کیا کہتے ہیں، تم ناانصافی مت کرو، نہیں انہیں کر رہا نا، انہیں کر رہا ہوں گا، اس کے نہ اللہ ہے، نہ رسول ہے، نہ اصول ہے، تمہارے لیے تو سب ہے نا۔ سامنے والا ناانصافی کرے، جواب میں ناانصافی نہیں کر سکتا مسلمان، ظلم کا مقابلہ کرے گا مگر ظلم کے بدلے میں ظلم نہیں کرے گا۔ ناانصافی اپنے ساتھ ہو رہی ہے تو اپنا حق حاصل کرے گا، کوشش کرے گا، مگر سامنے والے کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا۔ اور کسی بھی بے گناہ پہ کہیں ظلم ہو رہا ہے، کسی بھی بے گناہ کا خون کہیں بہا جا رہا ہے تو مسلمان کا دل دکھنا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کس مذہب کا ہے، کس فرقے کا ہے، اس لیے کہ کسی بھی انسان کے ساتھ ظلم ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اور ایک چیز کیا ہے، اصول ہے، دستور ہے، عدالت ہے۔ اگر مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف کسی نے کچھ حرکت کی، ہم فوراً جا کے اس کو مار نہ دیں، ہم جا کے توڑ پھوڑ شروع نہ کر دیں، اس لیے کہ ملک ہے، ضابطہ ہے، قانون ہے، عدالت ہے، بغیر عدالتی عمل کے سزا کسی کو نہیں دینا۔ اسلام میں سزا دینے کا حق کس کو ہے؟ حکومت کو ہے، عوام کو نہیں ہے۔ حکومت کا کام ہے، اس کا ایک نظام ہوتا ہے، ضابطہ ہوتا ہے، حکومت سزا دے گی تو دنیا میں امن رہے گا، عام لوگ ہی سزا دینا شروع کر دیں گے، تحقیق نہیں ہوئی ہے، پورا مقدمہ نہیں چلا ہے، اب آپ سزا دے رہے ہیں کسی کو۔
یہ جائز نہیں ہے۔ چاہے سامنے والے نے اسلام کی توہین کیوں نہ کی ہو، قرآن کی توہین کیوں نہ کی ہو، ہم عدالتی کارروائی کے بعد عدالت سے سزا دلائیں گے، خود نہیں کریں گے۔ اسلام اس چیز کو، اس طرح افراتفری کو پسند نہیں کرتا۔ اور اپنا جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اس کا رزلٹ کیا آئے گا، انجام کیا ہوگا، اس سے لاپرواہی بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ جو موڈ میں آ رہا کر دے رہے، نہیں، انجام کیا ہوگا، قوم کے لیے بھلا ہوگا برا ہوگا، اور کس تقریر کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ ساری دنیا میں مصیبتیں زبان ہی لاتی ہے، تو زبان سنبھل کے استعمال ہونا چاہیے۔ تقریر وغیرہ ہے، اور فیس بک پہ جو چاہے پوسٹ ڈال رہے ہیں آپ، جوش میں آ گئے، وہ پوسٹ کون کون پڑھے گا؟ سب کیا آپ کی طبیعت کے لوگ ہی پڑھیں گے؟ آپ کے دشمن بھی پڑھیں گے، جو لوگ پہلے سے آپ سے ناراض ہیں وہ بھی پڑھیں گے، جن کو تھوڑی سی جڑ چاہیے فتنہ کرنے کے واسطے وہ بھی پڑھیں گے، ان کو جڑ مل جائے گی، ان کو بنیاد مل جائے گی۔ تو کوئی بھی پوسٹ کرنے سے پہلے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تو جذباتیت جو ہے نا، جذباتی باتیں کرنے سے تعریفیں تو ملتی، آپ اپنے جیسے جذباتی لوگ، اوہ کیا بولے صاحب، جواب نہیں، ایسی ہمت چاہیے، تو تعریفیں تو ملتی ہیں لیکن مقصد حاصل نہیں ہوتا، جو چاہیے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ سوچ سمجھ سے، عقل سے، حکمت سے موقع دیکھ کر آپ قدم اٹھائیے تو مقصد حاصل ہوگا۔ جذبات میں آنے سے مقصد کبھی حاصل نہیں ہوتا۔ اب بے شک کبھی کبھی قومی زندگی میں احتجاج کرنا پڑتا ہے، جلوس نکالنا پڑتا ہے، دھرنا ورنا دینا پڑتا ہے، تو کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے اس کی، وہی مستقل جو ہے ہماری پالیسی نہیں ہے، وہ دیکھ کے مفید ہے تو ہی کریں۔ بہرحال جو کریں سوچ کر کریں، انجام کیا ہوگا، جذباتی طور پر ابال میں نہ آئیں۔ یہ صبر کے بارے میں گفتگو کے چند نکات رہ گئے تھے کہ صبر جو قرآن میں کہا گیا ہے، قومی زندگی میں صبر کا مطلب یہ سب آتا ہے۔ اس کے بعد مین جو چیز اس کے بعد بتائی گئی ہے توکل۔ امت کی کامیابی کے لیے، سربلندی کے لیے قرآن میں بتایا گیا ہے کہ صبر کے ساتھ ساتھ توکل کی صفت ہونی چاہیے۔ جس طرح صبر سے ایک خاص سوچ کا دماغ کے اندر ایک اسٹرکچر بنتا ہے، ایک ڈھانچہ بنتا ہے صبر والے کا، ایسے ہی جس کے دل میں توکل ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے، اس کی بھی سوچ کا ایک خاص قسم کا ڈھانچہ بن جاتا ہے، ایک سانچہ بن جاتا ہے دماغ کے اندر۔ قرآن مجید میں توکل کا حکم وہ 42 بار آیا ہے، اے مسلمانوں اللہ پہ بھروسہ کرو، توکل کرو۔ یہ اللہ پر ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ جس نے بھی اللہ کو سمجھا، اللہ کی صفات کو سمجھا، ایمان کو سمجھا، لازم ہے وہ اللہ پہ بھروسہ کرے۔ اللہ پہ بھروسہ نہیں کر رہا ہے تو ایمان نہیں ہے اس کے اندر، ایمان اس کا ہے تو نکل گیا ہے یا سو گیا، اس نے سمجھا ہی نہیں ایمان کو اگر اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا، اگر تم اللہ کو مانتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو بھروسہ اللہ ہی پہ کرو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مسلمان ہو، تو یہاں اللہ صاف صاف کرے اگر تم مسلمان ہو تو بھروسہ اللہ ہی پہ کرو۔ اب یہ جو توکل چاہیے، اللہ کا بھروسہ، اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا، یہ دین کے معاملات میں بھی ہے، دنیا کے معاملات میں بھی ہے۔ اللہ ہی پہ بھروسہ، دنیا میں بھی ترقی جو ہوگی، مسلمانوں کو مضبوطی ملے گی، اللہ پہ بھروسے ہی سے ملے گی، اور اللہ ہی سے ہمارے کام بننے والے ہیں۔ ملک کے اندر ہماری عزت بڑھے، ہماری حفاظت ہو، ہمارے کمائی کے مواقع محفوظ ہوں، کچھ بھی ہوں، اللہ کی مدد سے ہی ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں ہے، ہمارا اپنا عمل بھی کافی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ تمہارا معاملہ اللہ کے اوپر ٹکا ہوا ہے، اللہ اگر تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اللہ تمہاری مدد چھوڑ دے، تم کو اکیلا چھوڑ دے، تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا؟ کیا الفاظ ہے اللہ! اللہ پہ بھروسہ چھوڑ کے کہاں جاؤ گے؟ اللہ ہی سے سب کام بننے والے ہیں۔ اگر اللہ تمہاری مدد چھوڑ دے تو کون ہے؟ اللہ پوچھے فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم، اللہ کے بعد پھر کون ہے تمہاری مدد کرنے والا؟
وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومن تو اللہ ہی پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اب ایسی مشکل آ گئی کہ نکلنے کا راستہ ہی نظر نہیں آ رہا، سوچ سوچ کے پریشان، ہر طرف سے راستے بند ہیں، اتنی سخت مشکل آ گئی تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ پہ بھروسہ کرو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ بند راستوں میں اس کے لیے راستہ نکال دیں گے۔ کوئی تدبیر نظر نہیں آ رہی، بڑے بڑے عقل والے کوئی وہاں اللہ راستہ نکالیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں گمان نہیں ہے ادھر سے اللہ کی طرف سے روزی آئے گی۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہیں، انف، اللہ کافی ہے۔ تو مشکلات میں راستہ نکلے گا، اور بڑی کوئی مصیبت آ گئی ہے تو بھی حکم دیا گیا ہے اللہ پہ بھروسہ کرو۔ وائے ہائے وائے الٹی سیدھی حرکتیں نہیں، اللہ پہ بھروسہ کرو۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اے نبی ان کو سمجھا دو، یہ بولو کہ ہماری زندگی میں ہرگز کوئی مصیبت نہیں آ سکتی، آئے گی تو وہی مصیبت آئے گی جو اللہ نے ہی لکھ دی ہے۔ جو بھی مصیبت آ رہی ہے گھر میں، آفس میں، کاروبار میں، محلے میں، صحت میں، جو بھی اللہ نے لکھی ہے، اور ہوا مولانا، وہ اللہ کون ہے؟ ہمارے ہے، وہ اللہ میاں ہمارے آقا ہے، ہمارے گارجین ہے، وہ ہمارے ذمہ دار وہی ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور توکل کرنے والے تو اللہ ہی پہ کرتے ہیں۔ ایسے ہی دین کا کام ہے، دعوت کا کام ہے، اس میں بھی فرمایا کہ پورا اللہ پہ بھروسہ کرو، تمہارے کام کا نتیجہ نکلے کچھ بھی ہو، حالات مت دیکھو، رزلٹس مت دیکھو، بس اللہ کو دیکھو، کرتے چلے جاؤ۔ تو حضور نے کو جو ہے سورہ مزمل میں دعوت کا کام دیا گیا، اس کے لیے اللہ سے تعلق بنانے کے لیے کہا گیا۔ اس کے بعد کہا گیا کہ دعوت کے راستے میں بس اللہ ہی کو اپنا مددگار بناؤ۔ رب المشرق والمغرب، مشرق کا رب وہ ہے، مغرب کا رب وہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ فاتخذہ وکیلا، اللہ کو وکیل بناؤ، سارے کام اللہ سے کرواؤ، اللہ پہ بھروسہ رکھو اور کام کرو، نتیجہ اللہ پہ چھوڑو۔ وتوکل علی الحی الذی لا یموت، کیا الفاظ دیکھیں، اس ہستی پر بھروسہ کرو جو ایسا زندہ ہے جو کبھی مرتا نہیں، 24 گھنٹے جو بیدار رہتا ہے اور تمہاری رگ جان سے قریب ہے، اس پہ بھروسہ کرو۔ وہ کبھی تھکتا نہیں، کبھی سوتا نہیں، کبھی غافل ہوتا نہیں، ہر وقت پورا ایکٹیو ہے، تمہارے ساتھ ہے، اس کو کبھی موت آنے والی نہیں، تمہارے باقی سہارے پورے مر جائیں گے، وہ کبھی مرنے والے۔ الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ، اس کی پاکی بیان کرو، اس کی تعریف بیان کرو، یعنی ذکر کے ذریعے سے اللہ کی صفات کو یاد کر کے اپنی طاقت بناؤ، روحانی طاقت بناؤ۔ وَكَفَى بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، جو لوگ غلطیاں کر رہے ہیں، تمہارے اطراف سازشیں کر رہے ہیں، اور تمہاری دعوت کو فیل کرنے کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں، اور جو دعوت کے باوجود اپنی برائی پہ، سب اللہ دیکھ رہے ہیں، تم کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، تم کام کرتے چلے جاؤ۔ کون نہیں بدل رہا ہے، کون گناہ پہ اصرار کر رہا ہے، کون دعوت کی مخالفت کر رہا ہے، یہ سب آپ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کام کرتے جاؤ۔ کون کیا کر رہا ہے میں اس کو اوپر سے بھی جانتا ہوں، اندر سے بھی جانتا ہوں، سب ریکارڈ، کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے وہ تم مت سوچو، میں سوچوں، تم بس دین کا کام کرتے جاؤ، تم سچائی کی بات بولتے چلے جاؤ۔ ایسے مدینے کے اندر منافقین تھے، بہت بڑی تعداد تھی، یہود و نصارہ سے ملے ہوئے تھے، بڑی بڑی سازشیں کرتے تھے، حضور کی جان لینے کی کوشش کرتے تھے، مسلمانوں میں ہمیشہ لڑائی ڈالنے کی کوشش کرتے تھے، ہر اچھی مہم جب بھی مین مہم ہوتی تھی فیل کرنے کی کوشش کرتے تھے، غیروں کے منصوبوں کو لانچ کرتے تھے، ہر وقت گھر آستین کا سانپ بنے ہوئے تھے منافقین، بڑے بڑے حادثات۔ تو وہاں بھی اللہ نے کہا کہ یہ سب دیکھ کے آپ پریشان نہیں ہونا، اللہ پہ بھروسہ کرو، یہ جتنی سازشیں کرتے ہیں کرنے دو، گھر کے اندر رہ کے گھر ڈھا رہے ہیں، آپ اللہ پہ بھروسہ کرو۔ واللہ یکتب ما یبیتون، یہ راتوں کی تنہائی میں بیٹھ بیٹھ کے جو میٹنگز کر رہے ہیں نا، وہ اللہ لکھ رہے ہیں، ان کی سازشیں، ان کی پلاننگ اللہ کو معلوم ہے۔ واللہ یکتب ما یبیتون فاعرض عنہم، آپ نظر انداز کر دو اے نبی، سب جانتے ہیں اللہ ان کی سازشوں کو۔
وتوکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ دیکھ لیں گے سب کو۔ ایسی جنگ کا موقع آ گیا تو فرمایا کہ وشاورہم فی الامر، مسلمانوں سے پہلے مشورہ کر لو، فاذا عزمت، جب پکا ارادہ ہو گیا جنگ کا، فتوکل علی اللہ، اب جیتیں گے ہاریں گے کیا یہ مت سوچو، جنگ کے حالات ہیں، جنگ کرنا ہے، مشورہ ہو گیا، بس کرو جنگ، اللہ پہ بھروسہ کرو۔ ایسے ہی صلح کرنے کی پالیسی یہ بتا رہی کہ بھائی ہاں اس وقت صلح کرنے کی ضرورت ہے، کچھ معاہدہ کرنے کی ضرورت ہے، پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت ذہن میں شیطان ڈال رہا اگر ہم پیچھے بڑھیں عزت جائے گی، اور دشمن جو ہے وہ کوئی سازشیں کرے گا، کہیں اس صلح کے نتیجے میں حالات خراب نہ ہو جائیں، یہ سب ذہن میں آتا رہتا ہے۔ تو صلح کرنے کے لیے بھی فرمایا جب صلح کا مشورہ ہو جائے صلح کر لو، اللہ پہ بھروسہ کرو، تمہاری نیت اچھی ہے، صلح کرنے کا موقع۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر یہ مخالفین، یہ کافر یہ صلح کرنے کے لیے اگر مائل ہو رہے ہیں تو تم بھی کر لو صلح۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ بھروسہ کرو، ڈرو مت، صلح کریں گے تو کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا۔ انبیاء کی مثالیں قرآن میں جگہ جگہ دی کہ ہر اسٹیپ پہ انہوں نے اللہ پہ بھروسہ رکھا۔ قوم شعیب نے دھمکی دی ان کو، جب شعیب علیہ السلام نے اپنے قوم کو سمجھانا شروع کیا تو انہوں نے دھمکی دی کہ تم کو ہم بستی سے نکال دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، تو انہوں نے کیا کہا؟ علی اللہ توکلنا، ہم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اللہ کی طرف اے ہمارے رب ہماری قوم کے اور ہمارے بیچ میں آپ فیصلہ کر دیجئے، حق کا فیصلہ کر دیجئے۔ ایسے ہی جب قوم نوح نے مدتوں ان کو ستایا، مسلسل دشمنی کی، ان کے ہزار طریقے سے انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی، پورا نقشہ ہے قرآن میں۔ انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم، پورا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، پورا نقشہ ہے کس طرح سے انہوں نے قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن قوم کے لوگ جو ہے بیزار ہی ہو گئے، ان سے بات سننے کے قابل نہیں رہے۔ تو انہوں نے کیا کہا اپنے قوم سے؟ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي، میرا تمہارے بیچ میں رہنا تم پہ بھاری پڑ رہا ہے، اور وہ تذکیری بآیات اللہ، اور اللہ کے حوالے سے آیتوں کے ذریعے سے میں باتیں سمجھا رہا ہوں، یہ تم پہ اب بوجھ ہو رہا ہے، بس تم لوگ بیزار ہو گئے ہیں، فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ، میں تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ فَاجْمِعُوا، تم جو سازشیں کر سکتے ہو میرے خلاف کر لو، بہت تھک گئے نا تم لوگ، تل گئے ہو دشمنی پہ، تو جو کر سکتے ہو کر لو، میرا تو اللہ پہ بھروسہ ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام توکل، حضرت ہود علیہ السلام، ان کی قوم نے بھی جب حد کر دی تو انہوں نے کہا فقیدونی جمیعا، تم سب مل کے سازش کرو میرے خلاف، ثم لا تنظرون، مجھے ذری بھی مہلت مت دو، جس طرح سے اٹیک کر سکتے ہو کرو۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، کہ میں نے اس ہستی پہ، اس اللہ پہ بھروسہ کر لیا ہے جو تمہارے بھی رب ہیں اور میرے بھی رب ہیں۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، زمین پہ ایک کیڑا بھی، جو بھی چیز رینگ رہی ہے، سب کی پیشانی اس کے ہاتھ میں ہے۔ تم لوگ کیا سازشیں کرتے کر لو، سب اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ ایک کیڑا اللہ کے کنٹرول میں ہے، ایک مویشی اللہ کے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب سیدھے راستے پہ، میرے رب کو معلوم ہے کب کیا کرنا چاہیے، کب ایکشن لینا چاہیے، اسے معلوم ہے۔ ایسا نہیں کہ ایکشن کا وقت آ گیا اللہ ایکشن نہیں لے رہے ہیں، تم لوگوں کا ظلم حد سے بڑھ گیا اور میں پوری طرح مجبور ہو گیا ہوں، مدد کا وقت آیا ہے پھر بھی اللہ مدد نہیں کر رہا، ایسا نہیں ہے۔ میرے اللہ کو معلوم ہے کب مدد کرنا ہے، سیدھے راستے پہ ہے میرا رب۔ تو یہ توکل جو ہے، اس کی جامع جو تعریف ہے علامہ ابن جریر نے کی ہے، الثقۃ باللہ، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ، والاعتماد فی الامور، اور تمام معاملات میں اللہ پر اعتماد کرنا، اور تفویض کل ذالک الیہ، اور ہر چیز اللہ کے حوالے کر دینا اپنا ہر معاملہ۔ بعد استفراغ الوسع فی السعی، اب یہ لفظ ہے، اپنی سکت میں جتنا ہو سکتا ہے وہ پورا کرنے کے بعد اللہ کے حوالے کرنا، کچھ کرنے سے پہلے اللہ کے حوالے نہیں، تم سے جتنا ہو سکتا ہے وہ کرنے کے بعد اللہ کے حوالے کرنا، یعنی تدبیر اور سعی
حالات کو سنبھالنے کے لیے، اپنے معاملے کو درست کرنے کے لیے تدبیر کرنا، عقل کا پورا استعمال، ترکیبوں کا پورا استعمال اور کوشش پوری، یہ اللہ پہ بھروسے کا ہی حصہ ہے۔ تدبیریں کرنے والا وہ اللہ پہ بھروسہ نہیں کر رہا بولے ایسا نہیں ہے، بھروسے کا ہی حصہ ہے، اس میں اللہ نے سب کرنے کے لیے کہا ہے۔ قرآن میں کئی جگہ پر اسباب اختیار کرنے پر توجہ دلائی گئی ہے کہ کسی بھی کام ہونے کے لیے جو ریزنز ہیں، جو ٹولز ہیں اس کے، وہ استعمال کرو، توجہ دلائی اس پہ۔ اب جیسے جمعہ کی نماز، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، آگے چلو نماز پڑھ لیا، جب نماز ہو گئی فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب چلے جاؤ، آفسوں کو چلے جاؤ، دکانوں کو چلے جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا رزق تلاش کرو۔ یہ نہیں بول رہے کہ اب نماز پڑھ لیے نا، اب دکان کو جانے کی ضرورت نہیں، آفس کو جانے کی، تو گھر چلے جاؤ، اللہ پالیں گے، ایسا نہیں بول رہے، اللہ پالیں گے، مگر وہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا رزق تلاش کرنے کے واسطے کام میں لگ جاؤ۔ دشمنوں کی بات آئی تو فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جب لوگ تم کو گھیر رہے ہیں، تمہارے ختم کرنے کے انتظامات کر رہے ہیں، لڑنے کی پالیسیاں چل رہی ہے، تیار ہے، تم کیا کرو، تم سے جتنی طاقت ہو سکتی ہے اتنی طاقت بنا کے رکھو، اتنی طاقتور اپنے آپ کو بنا کے رکھو کہ دوسرے لوگ ہمت ہی نہیں کر سکے تمہارے ہاتھ اٹھانے کا۔ فرمایا کہ ان کو پہلے سے ہمت ہی نہ ہو ہاتھ اٹھانے کی، کمزور رہیں گی تو ہوگی۔ اور فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کے، کسی بھی گروپ کے حالات اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ لوگ خود کچھ ایکشن نہ لیں، ما بانفسہم، وہ اپنے حالات کو سنبھالنے کی وہ کوشش کریں، وہ ترکیبیں کریں، اس کے بعد اللہ کریں گے۔ فرمایا کچھ بھی نہیں کر کے اللہ پہ بھروسے کی بات نہیں ہے، حتی یغیروا ما بانفسہم۔ تو قرآن مجید میں پھر جو ہے اللہ کے توکل کے ساتھ ساتھ جب بھی توکل کا حکم آتا نا تو اللہ کی کچھ صفات یاد دلاتے اللہ تعالیٰ۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ بھروسہ کرو، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اس لیے اللہ پہ بھروسہ کرو کہ اللہ بہت طاقتور ہیں، زبردست ہیں وہ، اور حکیم ہیں، بہت حکمت ہے ان کے پاس، تمہارا معاملہ کتنا بھی ٹیڑھا ہو سیدھا کرنے آتا ان کو، اس واسطے کرو۔ فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، کہیں فرمایا کہ اللہ پہ بھروسہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت زبردست بھی ہے اور تمہارے ساتھ بہت پیار والے بھی ہیں، ان سے زیادہ تمہارا بھلا کون چاہنے والا ہے، ان سے معاملہ رجوع کرو، رحم والے ہیں وہ، تمہارے حالات بدلیں گے، زبردست حالات بدلنے کی طاقت بھی ان کے پاس۔ کہیں فرمایا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ پہ بھروسہ کرو اس لیے کہ وہ سننے والے ہیں، تم اللہ سے باتیں کرو گے، اللہ کے سامنے حالات، وہ سننے والے ہیں، العلیم وہ جاننے والے ہیں۔ تو بہرحال یہ توکل کے بارے میں کچھ آیتیں آئی، اس کی مزید تشریح اور پھر موجودہ حالات میں اس کا کیا مطلب ہے انشاءاللہ آئندہ بیانات میں اس کو لایا جائے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم توکل سے کام لیں۔ تو جیسے ابھی بتایا گیا اللہ کے فضل سے یہاں محنت ہو رہی ہے، امت کی فکر کرنے کا مزاج بنایا جا رہا ہے، یہاں جو لگایا جاتا ہے خدمت کے کام اور آپ کے سامنے بات رکھی جاتی ہے اس لیے کہ سب کا مزاج بنے، قوم کے لیے پیسہ خرچ کرنا، قوم کے لیے وقت دینا، اس میں آپ کی ذاتی ترقی ہے، ذاتی دولت میں اضافہ ہوگا، ذاتی زندگی میں آنے والی بیماریاں نہیں آئیں گی، آنے والے حادثات نہیں آئیں گے۔ قوم کی خدمت کرنا، پہلے اپنی خدمت کرنا ہے وہ، اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ میرا پورا وقت، میرا پورا پیسہ میرے لیے ہی ہے، وہ اپنی ہی قبر کھود رہے ہیں، وہ ان کی زندگی میں آفتیں آئیں گی، بلائیں آئیں گی، نقصانات آئیں گے۔ قوم کی خدمت کرنا قوم کی نہیں ہے، اپنی خدمت ہے وہ، تو اس کی آپ کو مشق ہو، اس کے لیے یہاں اعلان کیا جا رہا ہے، باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ تو اس مسجد کے تحت جو کام ہو رہا ہے کہ 30 طلباء کی فیس کی 30वीं قسط جس کا خرچ تقریباً 1 لاکھ روپے وہ اس مہینے میں ادا کیا گیا ہے آپ کے یہاں کے تعاون سے، اور ایسی 25 طلباء کی اسکول اور کالج فیس کے لیے اسکالرشپ اپلائی کی گئی ہے۔ حیدرآباد زکوٰۃ چیریٹیبل ٹرسٹ چیک کے ذریعے سے رقم، وہ بھی 1 لاکھ رقم دی گئی ہے، یعنی آپ کے پیسے سے جو ہو سکتا ہے وہ بھی کر رہے ہیں، دوسری تنظیموں سے بھی رابطہ کر کے کام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسی 40 طلباء کو ٹاس میں ایڈمیشن دلایا گیا، جو مزدوری وغیرہ میں پھنس گئے، 10ویں نہیں کی انہوں نے، ان کو جو ہے 10ویں کی تیاری کر کے 10ویں کا ایگزام دلانے کا جو پروگرام ہے اس کو ٹاس کہتے ہیں،
تو یہ محلے کے 40 طلباء کو داخلہ دلوایا گیا ہے، اور بہت ہے 160 ہے، اور ابھی 40 طلباء کو، تو اس کا خرچ بھی 1,80,000 روپے ہوا ہے اس کی فیس وغیرہ بھرنے کا۔ اور ایسے ہی وہ اسٹاف طلباء کے لیے ٹیوشن سینٹر کا نظم کیا گیا ہے، جس کے لیے ماہانہ 13,000 روپے وہ ٹیوشن والوں کو دیے جا رہے ہیں، ٹیچرز کو دیے جا رہے ہیں۔ 25 خاندانوں کو جو بالکل ہی مجبور ہے، جو کما ہی نہیں سکتے ایک دم، تو 25 ایسے خاندانوں کو راشن دیا جا رہا ہے۔ ایک کٹ کا خرچ جو ہے وہ 2,500 روپے ہے، اس حساب سے 60-70 ہزار کا یہ کام ہو گیا ہے۔ ایسے ہی سود فری قرضہ دلانے کے سلسلے میں 80 افراد کے اکاؤنٹ کھولے گئے ہیں کہ بغیر سود کے وہ قرضہ لے سکیں۔ اور زکوٰۃ چیریٹیبل ٹرسٹ سے کاروبار میں بھی 4 افراد کو کاروبار میں بھی مدد دی گئی ہے۔ تو تفصیل بہت ہے، لگا دیا گیا ہے، مختلف آمدنی اور خرچ بھی 2-3 جگہ پر لگا گیا۔ آپ لوگ دلچسپی سے اس کو پڑھیے، اپنے رشتہ داروں میں بات چلائیے۔ آپ کے یعنی آدمی اپنے سے تو کچھ ہی کر سکتا ہے، لیکن اپنے دوست احباب، اپنے ملنے جلنے والوں کا ذہن بنا دے تو کتنے کام کر سکتا ہے آدمی۔ تو آپ حضرات اس کے داعی بن جائیے، امت کی فکر امت میں عام کیجیے، امت کو مضبوط بنانے کی فکر عام کیجیے۔ تو آپ خود سے بھی کیجیے، اور اپنے جو رشتہ دار یہاں ہیں، ڈسٹرکوں میں ہیں، باہر کسی ملک میں ہیں، ان کا بھی ذہن بنائیے کہ یہ کام بہت باضابطہ انداز میں، پوری نگرانی کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، صفائی کے ساتھ، اور آپ کسی بھی وقت آ کے حساب کتاب دیکھ سکتے ہیں۔ امام صاحب کو بولیں گے تو ہم سے ملا دیں گے، ذمہ داروں سے ملا دیں گے، اور بہت ہی تعلیم یافتہ لوگ اور بہت ہی ٹرینڈ لوگ اس کام کے وہ اس میں حصہ لیے ہوئے ہیں۔ اس واسطے پورے یقین اور اعتماد سے اس کام کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔ کئی ہفتوں سے میں نے تذکرہ نہیں کیا ہے، یہاں پر باکسز لگے ہوئے ہیں، صدقے کے بھی اور عطیے کی بھی باکسز ہے، اس میں بھی جتنا ہو سکا تعاون کیجیے۔ اور مستقل اوپر اس کا آفس بھی ہے، امام صاحب کے ذریعے سے آپ جو ہے مل کے ذمہ داروں کا نمبر بھی لے سکتے ہیں، خود امام صاحب کے بھی حوالے آپ کر سکتے ہیں، رسید لے سکتے ہیں، بڑی رقم ہے تو یہ ایک بہت بہترین ترتیب ہے۔ یہ کرتے ہوئے آپ جمعہ کی نماز میں دعا کیجئے، دعائیں قبول ہوگی۔ ایک طریقہ کیا ہے، پہلے صدقہ کرنا پھر دعا کرنا، دعا کی قبولیت کے لیے۔ آپ آ کے یہاں کے ڈبوں میں کچھ نہ کچھ ڈالیے، پھر جمعے کی نماز میں آپ دعا کیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ کاموں میں آسانی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ایک مفید زندگی اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان کے، اپنے قوم کے لیے ایک اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللهم